ابھی حال میں آئین میں 17ویں ترمیم کی گئی ہے، 27ویں ترمیم کی گئی ہے۔ اس ترمیم میں بہت سے امور متنازع ہیں، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر بھی اس سے قدغن عائد ہوتی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ قرآن و سنت سے متصادم بات اس 27ویں ترمیم میں آئی ہے وہ یہ کہ صدر مملکت اور جو فوج کے جو اعزازی عہدے ہیں، فیلڈ مارشل، اور جو 2 نئے عہدے پیدا کیے گئے ہیں، وہ ہر قسم کی تعزیری قانون کے تحت، کسی بھی فوجداری قانون کے تحت ان کو تا حیات ان پر کوئی مقدمہ نہیں قائم ہو سکتا، اور نہ ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کی کوئی نظیر کم از کم میرے علم میں دساتیر عالم میں نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو صدر مملکت کو تحفظ دیا گیا ہمارے سن 1973 کے آئین میں، وہ بھی ہمارے نظر میں قابل اعتراض تھا، اور ہمارا اعتراض قابل اعتراض ریکارڈ پر ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر صدارت کے دوران کوئی تعزیری مقدمہ جاری ہو تو اس کو اس کے مدت صدارت کے دوران اس پر مقدمہ نہیں چلتا تھا، لیکن گواہیاں سب بلاک کر لی جاتی تھیں، اور اگر وہ جب وہ صدارت سے معزول ہو تو پھر اس کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا، اور یہی ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن ہماری اس 27ویں ترمیم میں تا حیات اس کو استثناء دے دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کریمہ، خلفائے راشدین کے عمل، خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، اور اسلامی تعلیمات اور عدل و انصاف، ہر اعتبار سے یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پر بھی آپ حضرات کو کوئی مطالبہ پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابھی کچھ عرصے پہلے ایک قانون منظور ہوا ہے جو ابھی فی الحال اسلام آباد کی حد تک نافذ ہے، کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی قابل سزا جرم ہے، اور اس میں نکاح کرنے والے کو، کرانے والے کو، یہاں تک کہ نکاح خواہ کو بھی سزا دی جائے گی اگر اس نے 18 سال سے کم عمر کے لڑکے لڑکی کی شادی کی۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے کہ اس کا قرآن و سنت سے کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے بارے میں بھی کوئی متحدہ موقف اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کی طرف سے بار بار اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ملک میں نفاذ شریعت کے لیے آئینی جد و جہد ہی ایک واحد طریقہ ہے، اور مسلح جد و جہد کا نہ صرف یہ کہ کوئی اس کے اندر فائدہ نہیں، بلکہ شریعت کے بالکل خلاف ہے کہ مسلح بغاوت کی جائے ریاست کے خلاف۔ اس بات کا ہم بار بار علماء کرام کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے۔ آج پھر ہمیں چاہیے کہ اس موجودہ حالات میں جبکہ دہشت گردی کا ایک طوفان ملک پر مسلط ہے، کبھی اسلام کے نام پر، کبھی صوبائیت کے نام پر، اس کے بارے میں بھی ہم کوئی متحد موقف اختیار کریں۔